سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو قبشہ انماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد رکھو۔ پھر فرمایا، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم کی دولت عطا کی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہٰذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اسے علم سے محروم رکھا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرتا، یعنی برے کاموں میں مال خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں کا عذاب اور گناہ برابر ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلا، اگر کسی نیک عمل کی نیت سچی ہو اور اپنی طرف سے اسباب جمع کرے، پھر اسباب جمع نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو بھی اس کو مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے۔ یہ 2 رکعت اشراق کی نماز ہے، چند منٹ کا عمل ہے لیکن بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کا اجر احرام والے حاجی کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا تھا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی جو بندہ رمضان میں عمرہ کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، یہ روایت الترغیب والترہیب میں موجود ہے، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں،
مگر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہیں، زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور مجاہد کہلاؤ گے۔